بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میرا آج کا ولاگ میں بنانے جا رہا ہوں، جیسا کہ پیچھے ہم نے ایک ٹاپک لاسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کیا تھا، تو اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو میرے جو پچھلا ولاگ تھا یہ اس کی کڑی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسیکلی انسان کی جو صحت ہے اس کے اوپر موسموں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ یونانی تحقیق ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سال کو جو ہے وہ تقریباً 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جیسا کہ اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اسلامی سال کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں وہ مختلف موسموں کے ساتھ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ محرم گرمیوں میں آ رہا ہوتا ہے اور سال گرمیوں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ محرم سردیوں میں آ رہا ہوتا ہے اور سال سردیوں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں یہ مختلف ادوار میں اور مختلف موسموں میں آتے رہتے ہیں، اور ان کا سائیکل تقریباً 20 سے 21 سال کا ہوتا ہے کہ 20 سے 21 سال میں یہ دوبارہ انہی دنوں میں آ کے سال کا آغاز ہوتا ہے جس میں 20 سال پہلے ہوا تھا۔ جبکہ جو انگریزی مہینے ہیں یا مطلب باقی سالوں کے جو مہینے ہیں، سال لوگوں نے جو مہینے بنائے ہوئے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، ان میں فکس ہوتا ہے۔ اس کو ہم شمسی مہینے یا فکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ اسی طرح یونان نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی، تو اس کے بعد انہوں نے سال کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو انہی 3 حصوں کو ہم جو ہے وہ 3 ولاگز میں بیسیکلی ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا جو پہلا ولاگ ہے وہ سال کے پہلے حصے سے ہے، اور جو سال کا پہلا حصہ ہے اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ یونانی اسٹڈی، اس میں جو ہے انہوں نے جو سال کو سٹارٹ کیا وہ بیسیکلی سٹارٹ کیا انہوں نے مارچ سے، جو کہ ہمارا مارچ ہے اور ان کا آذر کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمارا بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی انگلش مہینہ ہے۔ انگریزی مہینے میں مارچ جو ہے وہ تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو سٹڈیز ہیں یا یونان نے جو اس کے اوپر تحقیق کی، کیونکہ یونان سائنس میں بہت زیادہ ترقی کر گئی اور بہت بڑے بڑے جو ہیں وہاں سے فلاسفر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلے، تو اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ جو سٹارٹ کیا وہ مارچ سے سٹارٹ کیا۔ تو مارچ جو ہے ان کا بیسیکلی آذر ہے، اور آذر یا مارچ کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں بتائیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ بیسیکلی جو آذر منتھ ہے، آذر منتھ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ 4 اجزاء ایسے ہیں جنہوں نے غلبہ کیا ہوا ہے اور مختلف ادوار میں کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو گریکس وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو بلغم ہے باڈی میں، اس کا پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کھیتی کا موسم آتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ سال کے مہینہ آئے، آذر جس کا انہوں نے نام دیا ہے، تو اس میں کیا ہو کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا بہتر چیزیں جو مختص کی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ترش چیزوں کا استعمال آپ کم کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ خشک میوہ جات استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور آب صالحین کا استعمال کریں یا شراب صالحین اس کو کہتے ہیں۔ اس کی میں انشاءاللہ آپ کو ریسیپی بتاؤں گا جب ہماری یہ ولاگ کی سیریز ختم ہوگی، تو انشاءاللہ ہم آخری سیریز کی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آذر منتھ کے حوالے سے، تو آذر کے اندر آپ نے جو ہے وہ شراب صالحین پئیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ گوشت کے استعمال کو کم کر دیں، اور اگر آپ انڈے کھائیں تو ان کو ہاف فرائی کریں یا ہاف بوائل کر کے کھائیں، فل کوکڈ کر کے نہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن، پیاز اور کھٹی چیزوں کا استعمال کم کر دیں۔ اس میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے خیال رکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اپریل کا مہینہ آتا ہے۔ اپریل کو جو انگریزی میں اپریل کا مہینہ کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو گریکس اس کو جو ہے نا وہ نسیان کہا جاتا ہے، اور نسیان کے مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انہوں نے جو مطلب چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر کہ راتیں چھوٹی ہونے لگ جاتی ہیں، اور دن کے ٹائم جو ہے آپ کوشش کریں کہ نہانا ہے تو آپ فرسٹ ہاف میں نہائیں، ٹھیک ہے، اور گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بھینس کا جو گوشت ہے
اس کا استعمال جو ہے نا اس سے روکا گیا، اور سرسبز جو سبزیاں ہیں اس کے استعمال کو بڑھانے کو کہا گیا، ٹھیک ہے، اور نہار منہ ورزش یا پانی پینے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی نسیان منتھ تھا۔ پھر آتا ہے اگلا مہینہ جس کو ہم مئی کہتے ہیں، اور بیسیکلی 31 دن کا ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے اس کو وہ ایاز کا نام دیتے ہیں، اور جو ایاز کا منتھ ہے یہ بھی بیسیکلی 31 دن کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مسالے والی اور سبزیاں، نمکین غذاؤں کے پرہیز سے جو ہے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، اور جو سری پائے لوگ پسند کرتے ہیں وہ مئی کے مہینے میں کبھی بھی نہیں لینے چاہیے۔ ویسے تو سردیوں میں بھی نقصان دیتے ہیں ان کو، جن کے کولیسٹرول بڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، لیکن ان مہینوں میں آپ خاص طور پہ نہیں لے سکتے، جس کو میں نے مئی کا مہینہ کہتے ہیں اور فیام میں انگلش میں، اور جو کہ یونانی جو زبان ہے اس میں اس کو جو ہے وہ ایاز کا نام دیا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں آپ کو جو ہے نا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نہار منہ ورزش اور پانی کے استعمال سے بھی جو ہے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں چوتھے مہینے کی، جو کہ ہمارے ہاں جون ہوتا ہے اور 30 دن کا ہوتا ہے، انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہے حزیرہ۔ حزیرہ منتھ جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہے اس میں صفرا کا غلبہ ہوتا ہے۔ صفرا کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ باڈی کے اندر کچھ ایسے لیکوڈز پیدا ہو جاتے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور ان کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے باڈی کے اندر حدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور باڈی کے اندر حدت کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ برابر ملتی ہے۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو جون کا مہینہ ہوتا ہے وہ انتہائی سخت اور گرم ہوتا ہے۔ اگر باڈی کے اندر صفرا زیادہ نہ ہو تو کیا ہوگا کہ وہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، جو باہر کی گرمی ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، اور لوگوں کی بہت زیادہ اموات واقع ہو جائیں گی۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو اسی طرح باڈی کے اندر جو ہے وہ صفرا یا حدت کا بڑھ جانا نظر آتا ہے۔ تو اس موسم میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو آپ کو چیزیں ہیں، آپ تھوڑا سا یہ کریں کہ دھوپ کے ٹائم نہ نکلیں، ٹھیک ہے، اور سخت کام نہ کریں۔ آپ سخت کام کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں آلریڈی ہیٹ کا یا باڈی کا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی، اور کافی سارے بندوں کو جوائنٹس ہو جاتا ہے اسی وجہ سے۔ اور سبزیوں کا استعمال بڑھانا ہے، نہار منہ پانی پینا بہت اچھا ہے، اور شراب صالحین پینا بھی بہت اچھا ہے۔ شراب صالحین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو ہے ہم جب پیتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اندر نا پانی کی مقدار ملائی جاتی ہے۔ اگر ہم مارچ کے مہینے کی بات کریں جس کو آذر کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ تقریباً 1 حصہ شراب صالحین اور 2 حصے جو ہے نا آپ نے اس کے اندر پانی ملانا ہے۔ جبکہ آپ کا جب ہم بات کرتے ہیں مہینہ جو ہے، جو جون کا مہینہ ہے، آپ کو یاد کرنے کے لیے میں مطلب آسان اس میں بتا رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے آدھا پانی اور آدھا شراب صالحین کو مکس کر کے پینا ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ کے یہ پہلے 4 مہینے ہیں جن کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے 4 مہینے جو ہیں میں نیکسٹ ولاگ میں لے کے آؤں گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو جس طرح کے بتایا گیا ہے، جس طرح کے تحقیق نے بتایا ہے، ہم استعمال کریں تو کافی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکتی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ کافی ساری دوائیوں سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں، اور اپنی لائف کو ایزی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی ہیومن باڈی پہ بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے، اور علاج بالغذا جو ہے میں اس کے اوپر بہت زیادہ بیلیو کرتا ہوں۔ جب آپ خوراک کے ذریعے جو ہے وہ اپنا علاج کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جتنی تحقیقیں ہیں گوگل کر کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی میڈیسن ایسی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جو کہ ایلوپیتھک ہو اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ یہ جتنی بھی ایلوپیتھک میڈیسن ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو سادہ اور سہل کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا میڈیسن سے اپنا علاج کریں، اپنی جو خوراک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس کے تحت ہم اپنی ڈائٹ کے اندر وہ تبدیلیاں لے کے آئیں کہ ہمارے جو ہے وہ بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکیں۔ اور اس ویلاگ کے آخر میں جو ہے نا میں ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان اس کو ساتھ ایڈ کروں گا، جو کھانے کے آداب کے بارے میں بتایا ہے۔
تو آپ نے کہا ہے کہ صبح کا جو کھانا ہے وہ آپ بادشاہوں کی طرح کھائیں، مطلب اچھا کھانا کھائیں، صبح ناشتہ اچھا بھرپور کریں، دوپہر کا کھانا جو ہے آپ وزیر کی طرح کھائیں، وزیر ہمیشہ بادشاہ سے کم کھاتا ہے، تو اس طرح کھائیں کہ تھوڑا سا سادہ کھانا ہو، اور رات کا آپ نے فرمایا کہ فقیر کی طرح کھائیں۔ تو بیسیکلی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لیں، اگر نہ ملے تو نہ کھائیں۔ تو اس طرح اپنے کھانے کے آداب کریں، جبکہ ہماری ڈیلی جو روٹین ہے اس میں ہم اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم صبح کا ناشتہ موسٹلی لوگ نہیں کرتے، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کو بہت زیادہ جم کے کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو رطوبتیں ہیں، جو کہ جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری رات انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کو وقت نہیں ملتا، وہ کھانے کو ہی ہضم کرنے میں پوری رات لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح انسان اٹھتا ہے تو نہ تو وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کھانے کو جو ہے ان آداب کے ذریعے کھائیں، تاکہ جو ہے آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو اور آپ کو وہ فائدہ ہو جو کھانے نے دینا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کو اس کی بتائے گئے اصولوں کے تحت استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔